ان کو جواب جب عنایت فرما دیا، جواب دینے والے مومنوں کی مائیں ہیں، سوال کرنے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ہیں۔ ذرا بات کا وزن کرتے جائیے گا۔ زندگی کے معمولات کے بارے میں پوچھنے کے بعد جب ان کو جواب دیا گیا، جواب سننے کے بعد آنے والے حضرات صحابہ کرام کے جذبات کیا ہیں، ذرا اس کو دیکھیے۔ جب جواب ملتا ہے کہ آپ کے دن کا معمول یہ ہے، آپ کے رات کا معمول یہ ہے، آپ کی عبادت کا طریقہ کار یہ ہے، آپ کے زندگی کے معمولات کا طریقہ کار یہ ہے، جب انہوں نے سنا، سننے کے بعد کہنے لگے اَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم وَقَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ۔ آپ کا مقام تو بڑا اعلیٰ ہے، آپ کی شان تو بڑی اعلیٰ ہے، آپ کا مرتبہ تو بڑا اعلیٰ ہے، اس قدر عظیم، اس قدر مقام رکھنے والے یہ نبی ہیں کہ اللہ نے آپ کے کھاتے میں، آپ کے ذمے تو کوئی گناہ چھوڑا ہی نہیں ہے۔ اس قدر اعزاز کے مل جانے کے باوجود بھی دن بھی عبادت میں، رات بھی عبادت میں، روزہ بھی رکھتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، قیام بھی کرتے ہیں، جبکہ اللہ نے آپ کو اتنے بڑے اعزاز سے نواز دیا ہے کہ آپ کے ذمے کوئی گناہ نہیں، کوئی غلطی نہیں، کوئی قصور نہیں، لیکن جبکہ ہمارا دن بھی گناہوں میں گزرتا ہے، ہماری رات بھی گناہوں میں گزرتی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم عبادت میں آپ سے پیچھے ہیں۔ یہ سننے کے بعد حضرات صحابہ کرام کی جماعت کے جذبات سنیے۔ ایک اٹھا، اس نے کہا انی اصلی اللیل ابدا، میری اب بقیہ زندگی جتنی بھی ہے میں اپنی باقی ساری زندگی رات کو جاگ کے، رات کو نماز میں جاگتے ہوئے گزاروں گا۔ ہاں جی، لمحہ بھر کے لیے نہیں سونا، ساری رات کھڑے ہو کے قیام کرتا رہوں گا، نماز پڑھتا رہوں گا۔ کیا مطلب؟ اب سونا نہیں ہے، اب جاگنا ہے، نیند نہیں کرنی، جاگ کے گزارنا ہے۔ اور اس سے پہلے اگر میں رات کو سوتا تھا، قیام کرتا تھا، اب ساری رات قیام کروں گا، سوؤں گا نہیں۔ دوسرے نے کہا انی اصوم الدہر ولا افطر، بقیہ ساری زندگی روزے رکھوں گا، کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا۔ اب دیکھیے، رات کا قیام کرنا عبادت، دن بھر کا روزہ رکھنا عبادت، ایک فرضی روزہ ہے، ایک نفلی روزہ ہے۔ روزہ رکھنا بھی ثواب، رات کا قیام کرنا بھی ثواب۔ تیسرا کیا کہتا ہے؟ انا اعتزل النساء فلا اتزوج ابدا، میں زندگی بھر شادی نہیں کروں گا، جو وقت میں نے شادی میں بیوی بچوں کی مصروفیت میں گزارنا ہے وہ وقت میں اللہ کی عبادت میں گزاروں گا۔ یہ حضرات صحابہ کرام کے وہ جذبات تھے، یہ ان کی وہ تڑپ تھی، ان کا وہ جذبہ عبادت تھا جو سننے کے بعد انہوں نے امہات المؤمنین کے سامنے اظہار خیال کیا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا ان کی یہ بات غلط تھی یا صحیح تھی؟ اپنے دل میں فیصلہ کر کے جواب دیجئے گا، کیا ان کے یہ جذبات صحیح تھے؟ ایک صحابی کہتا ہے ساری رات نماز پڑھوں گا، جبکہ نماز پڑھنا اچھا عمل ہے۔ دوسرا کہتا ہے ساری زندگی روزہ رکھوں گا، بالکل نہیں چھوڑوں گا، جبکہ روزہ رکھنا عبادت بھی ہے، ثواب بھی ہے، جہنم سے دوری بھی ہے، جنت کا قرب بھی ملتا ہے۔
تیسرے نے کہا اللہ کو راضی کرنے کے لیے شادی نہیں کروں گا، جو وقت وہاں گزرے گا وہی وقت اللہ کی عبادت میں گزاروں گا۔ اب آپ یہ دیکھیے، سوچ صحابہ کی تھی، خواہش صحابہ کی تھی، جذبہ صحابہ کا تھا، ذوق عبادت صحابہ کا تھا، لیکن جب یہ بات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بلایا اور بلانے کے بعد فرمانے لگے، اے آنے والے، میں تم تمام میں اللہ سے زیادہ ڈرنے والا بھی ہوں، تم تمام میں اللہ سے زیادہ خوف رکھنے والا بھی ہوں، لیکن اس کے باوجود لیکنی اصوم و افطر، میں روزہ رکھتا بھی ہوں، روزہ چھوڑتا بھی ہوں، و اصلی و ارقد، میں رات کو عبادت بھی کرتا ہوں، رات کو سو بھی جاتا ہوں، و اتزوج النساء، میں نے شادیاں بھی کی ہیں، میری بیویاں بھی ہیں، میرے بچے بھی ہیں، میں اولاد والا ہوں، فمن راغب عن سنتی فلیس منی، لیکن تم نے جو اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے کہا سوؤں گا نہیں، نماز پڑھوں گا، یہ تمہارا جذبہ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن یہ طریقہ وہ طریقہ نہیں جو طریقہ محمد الرسول اللہ کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور تم نے جو کہا بقیہ ساری زندگی روزہ رکھوں گا، ایک دن نہیں چھوڑوں گا، یہ جذبہ تمہارا اپنا جذبہ ہے، یہ طریقہ تمہارا اپنا طریقہ ہے، یہ عمل تمہارا اپنا طریقہ ہے، اگر نجات چاہتے ہو طریقہ وہ اپنانا ہوگا جو طریقہ محمد الرسول اللہ کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آپ کا طریقہ کیا ہے؟ آپ نے روزے رکھے بھی ہیں، آپ نے روزے چھوڑے بھی ہیں، آپ نے شادیاں بھی کی ہیں، اس کے بعد آپ نے کیا فرمایا؟ فمن راغب عن سنتی فلیس منی، جو اپنے جذبات کو، اپنی خواہشات کو، اپنے ذوق عبادت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اپنی منمانی اختیار کرتا ہے، اپنی مرضی اختیار کرتا ہے، اپنی سوچ کو دخل دیتا ہے پیارے پیغمبر کے فرمان کے مقابلے میں، اپنے ذوق کو دخل دیتا ہے رب کے قرآن کے مقابلے میں، اپنے جذبے کو دخل دیتا ہے پیارے پیغمبر کے فرمان اور آپ کے اعمال کے مقابلے میں، پیارے پیغمبر نے کیا فرمایا؟ جو اپنی مرضی سے عمل کرتا ہے اور اس کے عمل کا ثبوت نہ رب کے قرآن میں ہے نہ پیارے پیغمبر کے فرمان میں ہے، فرمایا فمن راغب عن سنتی فلیس منی، وہ بندہ میری امت سے خارج، یہ میرا طریقہ نہیں، وہ مجھ سے نہیں ہے، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ کس بندے کا جو عمل تو کرتا ہے اپنی مرضی سے، کس بندے کا جو نماز تو پڑھتا ہے اپنی مرضی سے، کس بندے کا جو روزہ تو رکھتا ہے اپنی مرضی سے، کس بندے کا جو جہاد تو کرتا ہے اپنی مرضی سے، کس بندے کا جو جنازہ تو پڑھتا ہے اپنی مرضی سے، کس بندے کا جو تراویح تو پڑھتا ہے اپنی مرضی سے، طریقہ نہیں دیکھتا کہ رب کے قرآن میں کیا ہے، پیارے پیغمبر کے فرمان میں کیا ہے۔ اللہ کے قرآن نے، پیارے پیغمبر کے فرمان نے فیصلہ دے دیا ہے، جو بندہ اپنی منمانی اختیار کرتے ہوئے رب کے قرآن کے مقابلے میں، پیارے پیغمبر کے فرمان کے مقابلے میں بڑے سے بڑا عمل بھی اگر کیوں نہ کر گزرے، اگر وہ اللہ کے قرآن کے مطابق نہ ہو، پیارے پیغمبر کے فرمان کے مطابق نہ ہو، اللہ کے ہاں ریت کے ذرے کے برابر بھی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں۔ اس سے معلوم ہوا پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق نیکی اگر کریں گے تو وہ نیکی ہوگی، اگر اپنی مرضی اختیار کر کے نیکی کریں گے وہ اپنی مرضی سے کیا ہوا عمل نیکی بن سکتا نہیں، وہ انسان ثواب کا حقدار بن سکتا نہیں۔ لیکن ہمارے معاشرے کا کیا حال ہے؟ جب ہم اپنے معاشرے کی عکاسی کرتے ہیں، اپنے معاشرے کو دیکھتے ہیں، ہمارے معاشرے کا حال تو یہ ہے کہ جب ان کے سامنے رب کا قرآن آئے اور جب ان کے سامنے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کو جب پیش کیا جائے تو وہ لوگ برادری کے رسوم و رواج، آباء و اجداد کے طریقہ کار کو ترجیح بھی دیتے ہیں اور ترجیح دے کے رب کے قرآن کو بھی ٹھکرانے کی جسارت کرتے ہیں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو بھی ٹھکرا دیتے ہیں، اور بڑی جسارت سے کہتے ہیں، بڑی دلیری اور جرأت سے کہتے ہیں۔ حدیث تو ٹھیک ہے،
حدیث تو ٹھیک ہے مگر یہ حدیث ہمارے امام کے نظریے کے مطابق نہیں ہے. حدیث تو ٹھیک ہے مگر میری برادری کے عمل کے مطابق نہیں ہے. حدیث تو ٹھیک ہے لیکن میرے امام کے قول کے مطابق نہیں ہے. حدیث تو ٹھیک ہے میرے استاد کے نظریے کے مطابق نہیں ہے. حدیث تو ٹھیک ہے لیکن میرے ابا کے عمل کے مطابق نہیں ہے. لوگو تم نے کلمہ کس کا پڑھا ہے؟ کلمہ کس امام کا پڑھا ہے؟ کلمہ کس امام کا پڑھا ہے؟ کیا ہم نے کلمہ اپنی برادری کا پڑھا ہے؟ کیا ہم نے کلمہ اپنے آبا و اجداد کا پڑھا ہے؟ کیا ہم نے کلمہ اپنے امام کا پڑھا ہے؟ کیا ہم نے کلمہ اپنے استاد کا پڑھا ہے؟ اگر کلمہ ہم نے ان کا پڑھا ہے جن کا میں نے نام لیا ہے پھر آپ کی مرضی جو کرتے جاؤ. اگر کلمہ ہم نے ان کا نہیں پڑھا بلکہ کلمہ اگر ہم نے پڑھا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پھر عمل بھی وہی اپنانا ہوگا جو عمل محمد الرسول اللہ کا ہوگا. نماز بھی وہی پڑھنی ہوگی جو نماز محمد الرسول اللہ کی ہوگی. روزہ بھی وہی رکھنا ہوگا جو روزہ محمد الرسول اللہ کا ہے. ہاں جی نوافل بھی ویسے پڑھنے ہوں گے جو طریقہ کار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا. کیوں؟ کلمے کا تقاضا یہی ہے. کلمہ ہم نے جس کا پڑھا ہے بات بھی اسی کی مانی جائے گی. قرآن کے مقابلے میں برادری کی کوئی حیثیت نہیں. پیارے پیغمبر کے فرمان کے مقابلے میں خاندان کی کوئی حیثیت نہیں. خاندان کی اکثریت اگر ہے تو وہ ایک طرف، برادری کی اکثریت ہے ایک طرف، اور عمل کرنے